ڈیفینیشن بتاؤں سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی سنت سے نکلا ہے، اور سنت کسے کہتے ہیں ہر سنی کو پتا ہونا ضروری۔ علمی تعریف علماء کرتے ہیں، میں عام فہم تعریف کروں گا، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کچھ سمجھ آئے گی، اگلا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا، سارے یاد کر کے جانا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ سنت ہے۔ نمبر ایک، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر دو، نبی نے کیا۔ نمبر تین، صحابہ میں چلا، وہ سنت ہے۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو سارے یار، آسان ہے؟ ہر وہ کام، ذرا بولو میرے ساتھ، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے کیا، صحابہ میں چلا، وہ عمل کیا کہلائے گا؟ اونچی بولو، کیا کہلائے گا؟ اب سنت کی ضد کیا ہے، سنت کا اپوزٹ کیا ہے، وہ بھی سنی کو پتا ہونا ضروری ہے۔ نہیں پتا ہوگا کر بدعت رہا ہوگا، سمجھ سنت رہا ہوگا۔ اکثر سنیوں کو آج یہیں سے ٹھوکر لگتی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، تین چیزیں وہی ہیں، دو مزید ایڈ کرنا، توجہ رکھنا۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ میں چلا، دو چیزیں مزید ایڈ کر لو۔ بعد والے لوگوں نے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے اسے دین میں کیا کر لیا؟ بولو بھائی، ثواب کی نیت سے اور دین سمجھ کر شامل کیا، وہ عمل کیا بنے گا؟ بولو بولو بولو، کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا جناب۔ میں ایک مجمع میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے یہ سنت اور بدعت کی تعریف بیان کی۔ ایک بندہ ایک کونے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا میرا ایک سوال ہے، بڑی توجہ کرنا، میرا ایک سوال ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کی صفائی پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا بابا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا مولانا جو سنت اور بدعت کی تعریف آپ نے کی، اس کی روشنی میں سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں۔ یہ قوم فتویٰ لگانے میں ذرا جلد باز واقع ہوئی ہے، اس نے فتویٰ لگایا میرے اوپر، سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں۔ میں نے کہا میں نے کیا بدعت کی؟ کہنے لگا مولانا آپ نے اینک لگائی ہے، اللہ نے حکم دیا، نبی نے لگائی، صحابہ میں تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر تم نے کیوں لگائی؟ یہ سپیکر میں ساؤنڈ سسٹم پہ تقریر کر رہے ہو، اللہ نے کہا، حضور کے دور میں تھا، صحابہ نے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا یہ گاڑیوں پہ آتے جاتے ہو، موبائل فون سنتے ہو، ہوائی جہاز میں اڑتے ہو، پنکھے کی ہوا لیتے ہو، بلب کی روشنی لیتے ہو، سائنسی ایجادات سے استفادہ کرتے ہو، اللہ نے کہا، نبی نے کیا، صحابہ میں چلا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر آپ کی تعریف کی روشنی میں تو سارے بدعتی ہو گئے، سنی؟ وہ بولو یار، سنی تو کوئی نہیں بچا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تسی کرو تو ٹھیک، اسی کریے تھے بدعت، یہ تم دوہرا معیار کیوں رکھتے ہو؟ وہ بیٹھا، ایک دوسرے بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا مولانا میرا بھی ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ بھی شوق پورا کیجئے۔ کہنے لگا مولانا آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا جی تبلیغی جماعت سے۔ تبلیغی بھائی سار اٹھاؤ ذرا، کہو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، ذرا دلیل پہ غور کرنا۔ میں نے کہا جی تبلیغی جماعت سے۔ کہنے لگا جی تبلیغی جماعت والوں کا ماٹو بیانیہ کیا ہے؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے لوگ خود بھی اللہ رسول کے حکموں پر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اپنی قبر آخرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قبر آخرت کی فکر کرتے ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ کہنے لگے پروسیس کیا ہے؟ میں نے کہا پروسیس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر یہ کورس کر لو، یہ تبلیغ کا کام سیکھ لو کہ کرنا کیسے ہے، پھر ساری زندگی تبلیغ کرتے رہنا، چلے 4 مہینے کا کورس کر لو۔ کہنے لگا مولانا مجھے بتائیے 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا، سروزہ لگانا، شب جمعہ پہ جانا، 3 دن کے لیے جانا، اللہ نے کہیں کہا؟ نبی نے چلے 4 مہینے لگائے، صحابہ سے لگوائے؟ میں نے کہا نہیں، وہاں تو کہیں نہیں تھا۔ کہتا پھر تسی کرو تو ٹھیک، اسی کریے تھے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اعتراض ہو گیا جناب۔ وہ بیٹھا، ایک تیسرے بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا مولانا میرا بھی ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ بھی سوال کریں۔ کہنے لگا مولانا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے فلاں مدرسے سے پڑھا۔ کہنے لگے کیا پڑھا؟ میں نے کہا درس نظامی پڑھا۔ کہنے لگے کتنے سال پڑھا؟ میں نے کہا 8 سال پڑھا۔ کہنے لگے پروسیس کیا تھا؟ میں نے کہا پہلے سال میں یہ پڑھا، دوسرے میں یہ پڑھا، تیسرے میں یہ پڑھا، چوتھے میں یہ پڑھا، یہ سمئی امتحان، یہ ششمئی امتحان، یہ سالانہ امتحان، یہ دورہ حدیث، یہ فائنل ایئر،
ایئر تھا، میں نے امتحان لیا، مجھے وفاق المدارس میں ایک ڈگری اور سند جاری کی جسے الشہادت العالمیہ کہتے ہیں، سند کہتے ہیں، یہ سارا پروسیس تھا۔ کہنے لگا مجھے بتائیے، اللہ نے کہا تھا 8 سال پڑھنا ہے، نبی نے صحابہ کو 8 سال درس نظامی پڑھایا، سمائی ششمائی امتحان لیے، صحابہ کو الشہادت العالمیہ کی ڈگری جاری کی۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کہتا پھر تسی کرو تو ٹھیک، اسی کریے تھے۔ ہر طرف سے گھیر لیا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب سنو، 100 سنار کی اور ایک وہ بولو یار۔ ہاں اب سنو، سب کا جواب ہے، انشاءاللہ کافی وافی ہوگا، تفصیل میں نہیں چاہتا، ایک جواب پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا، الزام نہیں دیتا، اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی صفائی پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کرنا، 2 الفاظ ہیں، الگ الگ بولتے اور سنتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب انہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں، الگ الگ خانوں میں نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے انتظام، ایک ہوتا ہے اسلام۔ انتظام اور شے ہے، اسلام بولو بولو اور شے ہے۔ جب میں کسی چیز کے اسلام ہونے کا دعویٰ کروں گا، پھر آپ مجھ سے قرآن کی دلیل مانگے، پھر حدیث کی دلیل مانگے، پھر صحابہ کا عمل مانگے، لیکن میں ایک چیز کے اسلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، انتظام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو انتظام اسلام سے الگ ہے، انتظام دنیاوی چیز ہے۔ انتظام پر اسلام کی دلیل مانگنا یا بغض اور ضد ہے یا جہالت ہے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میرا؟ نہیں آ رہا؟ اب توجہ، میں فرق کرتا ہوں۔ ہاں جناب، تقریر کرنا، واز کرنا، بیان کرنا، اللہ رسول کی بات لوگوں کو بتانا، یہ اسلام ہے، اور ساؤنڈ سسٹم پہ کرنا یہ انتظام ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں جناب، مدرسے میں پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، علوم نبوت کو سیکھنا یہ اسلام ہے، اور 8 سال پڑھنا، الشہادت العالمیہ کی سند لینا، سمائی ششمائی امتحان دینا یہ انتظام ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا، ان کی قبر آخرت کی فکر کرنا یہ اسلام ہے۔ سروزہ لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا یہ انتظام ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟